الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. حضرات محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں جس میں ہم سب پابند ہیں کہ ہمیں وہ کام ہر صورت کرنے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر یہ ذمہ داری جو اللہ مالک نے ہم پہ لازم کی ہے، لگائی ہے، اگر وہ پورا کریں گے تو اللہ ہمیں کن نعمتوں سے نوازیں گے. ان میں سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تمہارے اندر ایک جماعت ایسی لازماً ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، دوسری حدیث میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، نبی کریم نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ میری خوشبو ہے. یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. تو یہ الگ بات ہے کہ انہیں الگ کر دیا گیا، وگرنہ فضیلتوں میں سیدنا حسن کے متعلق جو باتیں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اور کسی کے لیے نہیں. سیدنا حسن کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک جو اچھے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہے. یعنی جو بندہ برائی کرتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، انہیں ڈانٹیں گے ان کی برائی پہ، اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں اپریشیٹ کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی جب تک لوگ یہ دو کام کرتے رہیں گے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس بات پہ کوئی تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں نیکی والے کو کہتے ہیں تم چھوڑو یار، جھگڑے میں چھوڑو. لیکن ایک شخص برائی کر رہا ہے اسے کوئی نہیں کہتا کہ تم چھوڑو. امت کی خیر اسی دن مٹ جاتی ہے جس دن انسان یہ دونوں کام چھوڑ دیتا ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہوگا
تمہیں ضرور لوگوں کو برائی سے روکنا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے نا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، تم دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات جو ہم پہ ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھتا ہے اور اس کے اندر طاقت و قوت ہے، اسے چاہیے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے، زبردستی روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ زبان سے کسی کو منع نہ کر دے، فَبِقَلْبِهِ، وہ اپنے دل سے اسے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان میں سب سے کم درجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو اللہ نے نبی کریم کی امت پہ ڈالی ہے، کیونکہ اب نبی کو آنا کوئی نہیں، اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر فرد پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار کے اندر، باپ ہے تو اپنی اولاد کے متعلق، اگر ایک باس ہے تو اپنے جونیئرز کے متعلق، اگر صنعت کار ہے تو اپنے مزدوروں کے متعلق، یعنی انہیں ہر وقت اس بات پہ کہنا چاہیے اگر وہ خدا نخواستہ کسی برائی میں ملوث ہے تو اس برائی سے روکنا فرض ہے، اگر وہ نیکی نہیں کر رہے تو انہیں نیکی کے رستے پہ کہنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے یہ قید لگا دی، کامیاب یہی لوگ ہوں گے۔ اگر ہم کسی کو برائی کو دیکھ کے نہیں ہمارے دل میں جو ہے تغیر پیدا ہوتا تو پھر یقین جانیے ہم بھی اسی برائی میں ملوث ہیں، بے شک ہم نہیں کرتے، ہم اگر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے روکتے نہیں۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، جب ہفتے کی تقدس کے معاملے میں انہوں نے بے اعتدالی کی کہ مچھلیاں پکڑنا چھوڑانا عبادت کی طرف نہ آئے، اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا۔ جب وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ان میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ جو کرتے تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے، ایک وہ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے ہمیں کیا، وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر کرنے والوں کو بدروں کی شکل میں بدلا تھا تو جو لوگ یہ کہتے تھے نا ہمیں کیا، اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ اس لیے ہم جہاں تک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب برائی کو دیکھیں تو کم از کم زبان سے روکیں، اگر نہیں تو نفرت سے وہاں سے چلے جائیں۔ اس مجلس میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پچھلی آیت میں کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹنا۔ یہاں پھر کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی اہل کتاب کی طرح، تفرقوا، جو متفرق ہو گئے اور لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، مختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، انہوں نے اس وقت اختلاف کیا تھا جب دلائل سامنے موجود تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، آپ نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، عیسائی بھی اسی طرح ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مگر وہ بچے گا ما انا وعلیہ اصحابی، جس پہ میں اور میرے اصحاب آج ہیں، جو اس طریقے کو اپنائے گا صرف وہ بچے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج بھی جس طرح یہود جاننے کے باوجود غلط کام کرتے تھے، تفرقوں میں پڑھتے تھے اور تعویلات کرتے تھے، آج بھی ہمارے سامنے یہی ہے کہ اگر ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ جائے یا رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، کیا ہمارے مسلک میں یہ ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم ہے، تو ٹھیک، وگرنہ ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو مختلف فرقوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقوں میں پڑ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے اختلاف کیا واضح دلائل آنے کے بعد، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان فرقہ پرستوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، علیہ اللہ۔ پھر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب قیامت کا دن ہوگا بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے دنیا میں کیسی بھی شکل و صورت ہو، اعمال کے اعتبار سے قیامت کے دن چہروں کو اٹھایا جائے، چاہے وہ حبشی کیوں نہیں ہے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو قیامت کو سفید چہرے کے ساتھ آئے، اگر وہ کسی یورپی ملک کا انتہائی وائٹ اور سرخ رنگ کا انسان کیوں نہیں ہے، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو سیاہ کالا چہرے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کی وجہ کیا ہوگی، اکفرتم بعد ایمانکم، انہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اب یہاں پہ ایک بندہ سوچ سکتا ہے جو لوگ ہیں ہی کافر، وہ ایمان لانے کے بعد تو کافر نہیں ہوئے۔ میرے عزیز بھائیو، نہیں، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَبِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، یعنی جب وہ پیدا ہوا ہے، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتا ہے، وہ ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے یا لاطین دہریے کے گھر، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ اسے اسلام سے موڑ کے کفر کے رستے پہ چلا دیتے ہیں تو وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں لیکن ایمان کے بعد کفر کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ائمہ مفسرین نے لکھا ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ منافق ہے، اور چاہے وہ مرتد ہے، چاہے وہ مشرک یا بدعتی ہے، سارے اس چیز میں شامل ہے کہ اس دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، وہ کفر کیا انہوں نے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس ذائقے کو جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں ہی رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق،
اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طریقے سے موو کرو۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ دنیا والوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، دنیا والے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لوگوں یہ بات یاد رکھو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، بلکہ ہماری ذات کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر چیز نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز نے جانا ہے تو اے حضرت انسان، میں نے اور آپ نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب ہم رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ہم جب جائیں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے، تاکہ جب مالک کے حضور ہماری حاضری ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔